السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہندوستان دنیا کا ایک عظیم ملک، 100 کروڑ سے زیادہ اس کی آبادی، اس ملک میں ہر 5 سال میں حکومت کا اختیار دینے کے لیے الیکشن منعقد کیے جاتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے 2014 میں جو جنرل الیکشن ہونا ہے، اس کا اعلامیہ ظاہر کیا گیا، انگریزی میں جسے الیکشن نوٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ اب ہندوستان کے 81 کروڑ ووٹر اپنے حکمرانوں کو چنیں گے اگلے 5 سالوں کے لیے، اور گزشتہ 2 مہینے یہ ملک مختلف حالات سے گزرے گا، اخباروں میں الیکشن ہی چھایا رہے گا، خبریں آئیں گی، تجزیے آئیں گے، سروے آئیں گے۔ بہرحال 1 جون کو نئی حکومت بن جائے گی۔ یہ الیکشن اور پھر الیکشن کا لڑنا، اس کے بعد کس کی حکومت کا ہونا، اور اس پہ تجزیے اور نئے ٹرمینالوجیز جیسے الیکشن انجینئرنگ، کاسٹ کیمسٹری، ووٹرز کا رجحان، بہت ساری باتیں آئیں گی۔ یہ تمام کی تمام ظاہری باتیں ہیں جو اخبارات میں چھپیں گی، لوگ سر دھن کر اسے پڑھیں گے، آپسی گفتگویں بھی اسی کے گرد ہوں گی۔ لیکن زمین پر جس علاقے میں بھی حکومت ہوگی، اس حکومت کو دینا انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ حکومتوں کا بنانا، حکومتوں کا بگاڑنا، حکومتوں کو بے دخل کرنا، اس عنوان پہ آج ہم
حقیقی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ ظاہری باتیں تو آپ اخباروں میں پڑھتے رہیے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن ذہن میں یہ آتا ہے کہ 81 کروڑ آدمی ووٹ دے کر کسی کو بادشاہ، کسی کو حکمراں بنائیں گے. یہ ظاہری شکل ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں بادشاہ یا حکمراں کون بنے گا، اس کا بنانے والا کون ہے، انشاءاللہ یہ باتیں آج کی گفتگو میں واضح ہو جائیں گی، اور یہ بھی واضح ہو جائے گی کہ حکومتیں کیوں بدلتی ہیں. یہ 5 سال کے بعد حکومت بدل رہی ہے یا ہم ان کو لانا چاہ رہے ہیں، یہ پوری ظاہری بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بڑی کانٹے کی بات کہی. اس بات کو قرآن مجید میں پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا میں حکومتوں کا بنانا انسانوں کے بس میں نہیں ہے. انہوں نے اپنی قوم سے کہا، جب فرعون کا ظلم بڑھ گیا، قوم نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی، تو انہوں نے کہا، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. یہ کانٹے کی بات، وہ وائٹ ہاؤس میں مکین بنانا ہو یا کرملن میں پرائم منسٹر بنانا ہو یا ہندوستان جیسے عظیم ملک کی حکمرانی کسی کو سونپنا ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ زمین کی اصل حکمرانی تو اللہ کی ہے، پوری کائنات پہ اللہ کی حکمرانی ہے. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے حکمرانی عطا کرتا ہے، وراثت عطا کرتا ہے اپنی. یہ اس کا پریروگیٹو ہے. آپ بول نہیں سکتے کہ آپ مسلم دشمن کو کیوں اللہ حکمراں بنائے ہیں، آپ فلانے کاسٹ والے کو کیوں حکمراں بنائے ہیں، آپ مشرق والے کو کیوں بنائے ہیں، مغرب والے کو کیوں بنائے. نہیں، ان الارض للہ، زمین کا مالک اللہ ہے، اور جس خطے میں جہاں چاہے جس کو چاہے وہ حکومت عطا کر سکتا ہے. انسانی تاریخ کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، ایسے لوگ جو ایسے گھروں میں پیدا ہوئے اور پیدا ہو کے بڑے ہونے تک ان کے وقت 0 سے زیادہ نہیں تھی. they were just 0. پڑوس میں بھی ان کی اہمیت نہیں رہا کرتی تھی، لیکن تاریخ میں آج وہ حکمرانوں کی حیثیت میں جگمگ کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہے، غلام، گزشتہ ہی جمعہ ہم نے غلاموں کے بارے میں بتایا. غلام وہ آدمی ہے بے بس، مجبور، جو اختیاری نہیں رکھتا. اس کی زندگی میں آپشن ہی نہیں ہے. وہ غلام، انگریزی میں جسے سلیو کہتے ہیں، لیکن ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو سلیو ڈائنسٹی کئی سال تک دکھائی دے گی.
خاندان غلامان نے ہندوستان پہ حکمرانی کی. جب خاندان غلامان کا جد امجد غلام تھا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، کوئی بول نہیں سکتا تھا کہ حکمراں بنے گا. لیکن نہ ہی وہ حکمراں بنا بلکہ پوری ایک ڈائنسٹی ہندوستان میں قائم ہوئی. ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمرانی عطا کرتا ہے. یہ ایک اصول ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ لامسئول ہے اور زمین کے مالک وہ ہیں. اسے جس خطے میں جس کو چاہیے حکمراں بنا سکتے. لیکن آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک خوشخبری دی ایمان والوں کو. والعاقبۃ للمتقین. عاقبت دو معنوں میں استعمال ہوتی ہے، ایک دنیاوی حیثیت میں اور ایک اخروی حیثیت میں. ایک صاف معنی تو یہ ہے کہ آخرت متقیوں کے لیے ہے. عاقبت اگر دنیاوی معنوں میں لیا جائے تو آخری دور، آخری تاریخ، اور وہ یہ ہے کہ یہ انٹرمیڈیٹ تاریخ کسی کی بھی ہو، فرعون کی ہو سکتی ہے، حامان کی ہو سکتی ہے، دنیا میں کسی کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کی جو آخری تاریخ ہے وہ متقیوں کی ہوگی. اللہ سے ڈرنے والے زمین پہ حکمرانی کریں گے. وہ آخری آج کے بعد 2 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے، کئی سالوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ انٹرمیڈیٹ تاریخ بناؤ دے دیتے ہیں، لیکن آخری جو تاریخ ہوگی وہ صرف متقی لکھیں گے. زمین پر اللہ کے سامنے سجریز ہونے والے، اللہ کے قانون کو زمین پہ چلانے کی آرزو رکھنے والے، یہ لوگ تاریخ رقم کریں گے. والعاقبۃ للمتقین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، چند ہی سالوں میں اللہ تعالیٰ نے ظالم فرعون کو نیست و نابود کیا اور متقیوں کے حوالے حکومت کر دی. کم آن ٹیک اٹ. والعاقبۃ للمتقین. یہ ایک اصول ہے. دوسرا ایک اصول یہ ہے قرآن مجید سے جو ہمارے سامنے آتا ہے حکومتوں کا. دراصل ہمارے ذہن میں حکومت کا تصور ہی نہیں ہے. اسلام حکومت چاہتا ہے یا حکومت کی گفتگو کرتا ہے، یہ کسی کے ذہن میں نہیں ہے. اگر اسی کوئی بات بولے تو ہمارے مول صاحبہ بولتے وہ دنیا پرست ہے، بلکہ دنیا کی باتیں کر رہا. لیکن حکومت کرنا یہ انبیاء کا کام ہے. نعوذ باللہ نادانستہ طور پہ ہمارے مول صاحبہ انبیاء پر الزام لگاتے دنیا پرست بول کے. بول تو نہیں سکتے لیکن جو بات بولتی ہے وہ ان پہ چسپاں ہو جاتی ہے. کیسے کیسے انبیاء نے حکومت کی اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکومت کی. نعوذ باللہ اللہ کے نبی دنیا پرست تھے. اگر ہمارے مول صاحبہ یہ بولیں کہ حکومت کی بات کر رہا دنیا پرستی کی، ٹھیک ہے میں مان لوں میں دنیا پرست ہوں، میرے نبی نے حکومت کی. ہم جن انبیاء پہ ایمان لاتے ہیں ان میں بہت سارے انبیاء نے حکومت کی، باضابطہ بادشاہت کی. اس کو کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کوئی بھی فکر جب تک
سیاسی غلبہ نہ پالے اس وقت تک جوان نہیں ہو سکتی. کسی بھی فکر کو جوان ہو کے دنیا پہ اپنے اثرات چھوڑنے کے لیے اس کو حکومت کرنا پڑتا ہے، ورنہ وہ فکر جو آدمی کو صرف گھر سے مسجد کا طواف کروا دے دنیا پہ کوئی اثرات نہیں چھوڑتی. آج ساری دنیا پہ اسلام کے اثرات کیوں ہیں؟ خلفائے راشدین نے ایسی حکومت دی دنیا کو، ساری دنیا پہ اس کے اثرات ہیں. اسلامی فکر نے غلبہ پایا. جب تک کوئی فکر جوان نہ ہو، فل بلوم اسے نہ ملے، جب تک یہ دنیا پہ اثرات چھوڑ نہیں سکتی. اسلامی فکر بھی اپنے اثرات چھوڑی ہے. آج آرام پسند اور عیش کوش لوگ صرف اسلام کو چند مراسم کا نام دے کے اسی فکر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دنیا پہ کوئی اثرات نہیں چھوڑیں گے. دنیا پہ اثرات کب ہوں گے؟ جب کوئی بھی فکر سیاسی غلبہ پاتی ہے دنیا پہ اثرات چھا جاتے ہیں. آج دنیا میں ننگا پن کیوں ہے؟ آپ اور ہم ننگے پن سے کیوں پریشان ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے فکر مند کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ فکر رکھنے والے یا یہ فکر دنیا پہ حکمرانی کر رہی ہے، وہ دنیا میں اثرات چھوڑ رہی ہے. اور جو صحیح فکر رکھتے ہیں وہ اس فکر کو جوان کر کے اس کے فائدے انسانیت کو دینے کی بات نہیں کرتے ہیں. بس تھوڑے سے فائدے حاصل کر لو. آج دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں ان فکروں کا نتیجہ ہے جو غلبہ پا کے سیاسی مقام پہ پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے آج مسلمان پریشان ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں اصول بنا ہے حکومت کے، خود قرآن میں لکھا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے یہ الیکشن انجینئرنگ، یہاں پہ اتنے یادو ہیں، یہاں پہ اتنے چودھری ہیں، یہاں پہ اتنے دوسری قوم کے لوگ ہیں، یہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے، یہ وہ لوگ ان کو ووٹ دیں گے، اس طرح یہ پورے الیکشن انجینئرنگ ظاہری ہے. یہاں پہ اتنے مسلمان ہیں، یہ پورے آن بلاک ووٹ کریں گے تو یہ جیت کے آئے گا، یہ پوری ظاہری چیزیں ہیں. لیکن جو اصل اصول کار فرما ہے زمین پر، جو اللہ نے عرش سے دیا ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زمین میں الٹ پیر کرتے ہیں، وہ یہ ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ. اگر ہم دنیا میں انسانی ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو دفع نہ کرتے رہتے لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، زمین پہ ہر طرف فساد پھیل جاتا. اگر ایک ہی قسم کے افراد کی اگر حکمرانی ہو، ہر طرف فساد. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں، سمندروں میں ہر طرف جو فساد پھیلا ہے وہ انسانی کاموں کی وجہ سے پھیلا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک حد تک زمین میں فساد کو برداشت کرتے ہیں. اگر فساد سر سے اونچا ہو جائے، ایک دوسرے گروہ کو اٹھاتے ہیں، اس گروہ کے ذریعے سے پہلے گروہ کو دفع کر دیتے ہیں اور زمین میں انسانیت چین کی سانس لینے لگتی ہے. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ بڑا فضل رکھنے والا ہے عالمین پر. یہ قانون ہے. گزشتہ 5-10 سال میں
آپ نے دیکھا کہ کیسا فساد، کیسے اسکیمز، کیسے قوانین جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے نوجوانوں پر ظلم و ستم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے اصول کے مطابق جہاں بھی فساد بڑھ جاتا ہے ہم ایک انسان کو دوسرے انسان سے بدل دیتے ہیں، ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے بدل دیتے ہیں۔ اگر یہ کام ہم کرتے نہیں رہتے تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ یہ دوسری وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں واٹ از دا لیول آف فساد ان زمین، زمین پہ فساد کا لیول کیا ہے۔ جو ہی وہ فساد کا لیول بڑھ گیا، اٹھاتے کسی کو سمندر میں پھینک دیتے، کسی کو الیکشن سے دفع کر دیتے، کسی کو جنگوں میں ختم کر دیتے، کسی کو دنیا سے نیست و نابود کر دیتے، کسی کو زمین میں دھنسا دیتے۔ اس لیے کہ آل پاورفل، اومنیپوٹنٹ، ہر چیز پہ حکمرانی کرنے والا، زمین و آسمان کا مالک اور حاکم اور ملک الملک وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ قانون چلتا ہے، اخبار والے کچھ بھی کہہ لیں، الیکشن انجینئرنگ کچھ بھی کہے، زمین پہ جو قرآن مجید جو فائنل اخبار ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ کہتا ہے کہ زمین پہ فساد کا لیول کیا ہے۔ وہ فساد کے لیول کی بنیاد پہ ہم فیصلے کرتے ہیں، ایک انسانی گروہ کو دفع کر کے دوسرے گروہ کو لاتے ہیں تاکہ زمین میں لوگ چین کی سانس لیں۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے، طالوت اور جالوت کی جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں طالوت بہت چھوٹے تھوڑی سی فوج کے ساتھ جالوت جیسے سپر پاور سے ٹکرائے، ان امیجنیبل، تھوڑی سی طاقت کے ساتھ۔ طالوت کے ساتھ مسلمانوں کی طاقت تھوڑی سی، اس میں بھی میجارٹی جالوت کے پاور اور فوج کو دیکھ کے بھاگ گئی۔ اپنے اسے بریانیوں کی عادت تھی وہ لوگوں کو، منہ کے مزے کے لیے، نفس کی خواہشات کے لیے جیتے تھے، اور الیکشن رول میں، الیکٹر رول میں ان کا نام مسلمان تھا۔ وہ طالوت کے ساتھ تو چلے، لیکن سامنے جالوت کی فوج کو دیکھا، بولے نہیں، آج ہمارے پاس اس زبردست قوت سے مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ تھوڑے سے لوگ رہ گئے جو اللہ کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جالوت کو شکست فاش عطا کی۔ اس کے بعد کہا یہ جالوت فسادی تھا، انسانی جانوں کا احترام نہیں کرتا تھا، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اسے پسند تھے، جب لوگ بلبلاتے تھے تو اس کے چہرے پہ مسکان آتی تھی، یہ فسادی تھا۔ اس لیے ہم نے بہت تھوڑی سی طاقت سے ہی طالوت کی لیکن دفع کر دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ سورہ حج میں ایک اور بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، یہ الیکشنہ تم ظاہری کروا لو، لیکن جو قانون حکومتوں کے بدلنے کا ہے وہ یہ بھی ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر ہم وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، لوگوں کے ایک گروہ سے دوسرے گروہ کو دفع نہ کرتے رہتے۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ زمین میں فساد پھیل گیا۔ اب دوسری آیت سورہ حج کی یہ بتا رہی ہے اگر یہ کام ہم نہیں کرتے تو زمین میں خانقاہیں، عیسائیوں کے چرچ، یہودیوں کی عبادت گاہیں، مسلمانوں کی مساجد
جہاں پہ یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا، ان چاروں مقامات پہ اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے لیا جاتا ہے، لہدمت، مسمار کر دی، ڈالی جاتی۔ ان کی سیفٹی کا کام ہم کرتے رہتے ہیں، حکومتوں کو بدل کر ان مقامات پہ جہاں پہ اللہ اکبر کے نعرے نکلتے رہتے ہیں، ان مقامات پہ جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ایسے لوگ اگر اس علاقے میں قابض ہو جائیں جہاں پہ وہ مقامات اللہ کا ذکر جہاں پہ ہوتا رہتا ہے، وہ انسیکیور ہو جائے، مسمار کر ڈالی جائے، اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا، اس گروہ کو ہٹا دے گا جس گروہ کے تحت یہ مساجد انسیکیور ہو جائیں گے، اور دوسرے گروہ کو لے کے آئے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ایک ایسا ٹیگ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے، خالی کھائے پیے نماز پڑھیے چلے جاؤ نہیں، یہ کام کرنے کے لیے اے انسانوں اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ خالی بیٹھے اخبار دیکھنے، واہ آج بڑا اچھا بیان آیا بھائی، اس کا گفتگو چل رہی، ارے کیا تجزیہ ہے ہندو اخبار کا، بہترین تجزیہ۔ یہ نہیں، زمین پہ اگر انسیکیورٹی ہوتی ہے، زمین پہ اگر فساد ہوتا ہے، اور وہ مقامات جہاں پہ اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے وہ مقامات انسیکیور ہو جائیں، اللہ کے ماننے والوں کو اللہ کی مدد کرنی پڑے گی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ تعالیٰ انہی کی مدد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ کو کیا مجہول سمجھتے ہو؟ کیا عرش سے بالکل مجبور دیکھ رہے ہیں کہ اس کے مساجد توڑ ڈالے جا رہے ہیں؟ جہاں پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے اس کی دیواریں گرا دی جا رہی ہیں، اتنا مجہول سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ انتہائی طاقتور، قوی اور زبردست ہے۔ طالوت کے چھوٹے سے لشکر کے مقابلے میں سپر پاور کو مسمار کر دیتا ہے وہ۔ یہ تین باتیں ہیں، یہ تین اصول ہیں جس کی وجہ سے قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیا میں حکومتیں بدلتی ہیں۔ اب دنیا میں انسان کوئی بھی طریقہ اپنائے، الیکشن کا طریقہ اپنائے، بغاوت کر کے حکومتوں کو دو ختم کر دے، یا جنگوں کے ذریعے سے ایک بادشاہ دوسرے علاقے کے بادشاہ کو ختم کر دے اور وہاں پہ اپنی حکومت قائم کرے، جو کہ میڈیول پیریڈ میں ہوا کرتا تھا، آج بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم۔ یہ دنیاوی طریقے ہیں، یہ پورے کے پورے طریقے تابع ہیں ان تین اصولوں کے تحت۔ اصل جو اصول چل رہا ہے دنیا میں وہ تین، ایک اللہ تعالیٰ نام اصول ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، فرعون کو بھی دے دیا۔ دوسرا، اگر زمین میں فساد، صرف مسلمان ہی کی نہیں، دوسرے لوگ انسانیت کے، اب آج ہی میں اخبار میں پڑھا ادانیاس اینڈ امبانیاس کا فائدہ ہو رہا ہے ہندوستان میں، اور کئی لوگ بھوکے پیاسے اپنے بچوں کو دو نوالے دینے کے لیے پریشان ہو رہے ہیں۔ بھوک کے پیاسے، یہ فساد نہیں تو کیا ہے؟ پوری دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں چلی جا رہی ہے ہندوستان کی، اور ہندوستان کی کثیر آبادی غربت کے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ صرف ٹوپی پہننے والے، داڑھی پہ چھوڑنے والے ہی اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی رزق کا وعدہ کیا ہے جو اس کو نہیں پوچھتے ہیں۔ آپ ہندوستان میں ایسے علاقے میں چل کر دیکھیے، ویسٹ بنگال کے ان علاقوں میں، مرشد آباد وغیرہ، جہاں پہ کسی آدمی کو بنین، مسلمان کی بات کہہ رہا ہوں، ایک بنین نصیب ہوتی ہے تو وہ معاشرے کا مالدار آدمی کہلاتا ہے۔ مرشد آباد اپنے پاس وارڈروب میں رکھے ہوئے ہیں، کسی کی شادی ہو گئی
تو کتنے کپڑے رہتے، وہ شیروانی خود ڈیزائنر پہنتا. یہ ظلم ہے. ایک شادی کی ایک دن کے لیے 40,000 سے لاکھوں روپے کی شیروانی. اور آپ ہی کے ملک میں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ اگر کسی کو بنین نصیب ہو جاتی ہے وہ اچھا آدمی مانا جاتا ہے. آپ چل کے دیکھیے ویسٹ بنگال میں مرشد آباد، جہاں کی میجارٹی مسلمانوں کی ہے، اور دوسرے اللہ کے بندے بھی موجود ہیں. یہ فساد ایک دفعہ ایک طرف تو ایک مکان ایسا بن رہا ہے کارپوریٹ لیڈرز کا کہ جس کی صرف روز کا خرچہ کروڑوں میں جا رہا ہے. مکیش امبانی نے بامبے میں الیٹالیا نام کا جو اونچا وقف لینڈ پہ اپنا گھر بنایا، جس کا 24 منزلہ، اس کے اوپر ہیلی پیڈ. اس کا روز کا خرچہ 1 کروڑ سے بڑھ کے ہے، مور دین 1 کروڑ. یہ میری نہیں، اخباروں میں پوری رپورٹیں. اپنی میاں بھائی مسلمان بچے پڑھتے نہیں اخباروں میں، نہ اخبار میں کیا آ رہا نہ کیا ہے. وہ خالی یہ 2 بٹنہ ہاتھ پہ دبائے خوش آتا رہے. یہی ہے. سیل فون ہاتھ میں آ گیا، دنیا ہاتھ میں آ گئی. پورے مسلمان بچوں کا یہ حال ہے. دنیا کدھر جا رہی ہے، اس کی اکنامی کیا ہے، اس کا پولیٹیکل رخ کیا ہے، ہم کدھر ہیں، ہم کہاں ہیں. ارے کیا زبردست لیا مالک تو سیل فون. ارے واہ، ہاں اس میں واٹس ایپ ہے. ختم. یہ اپنی قوم کا حال ہے. میرے بچے بھی ایسے ہی ہیں. یہ مت سمجھو کہ میرے بچے کو بہت پڑھاکو ہیں، پورے ایسے ہیں. اس لیے کہ پورے مسلمانوں کے ہیں نا. ہم بھی تو پکے میاں بھائی ہیں. امام پکا میاں بھائی ہوتا، خطیب اس سے زیادہ پکا ہوتا، اور پوری قوم میاں بھائی ہے. تو وہی کوالٹیز ہونی چاہیے ہے. تو حکومتیں بدلنے کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتاب میں جو وجوہات، جو رول بتائے ہیں وہ 3. اگر اللہ تعالیٰ کی مساجد یا اس کے ذکر کے مقامات اگر خطرے میں پڑ جائیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو زمین پہ موقع نہیں دیتا، ہٹا دیتا ہے. اب آئیے دوسرے رخ پہ چلیں گے. ان علاقوں میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نمائندہ قوم رہتی ہے، اس کی کیفیات پر اس علاقے کی حکومت کا دار و مدار ہوتا ہے. حکومت بنتی ہے، اس کی کیفیات کیا ہیں. جیسے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے نمائندہ، اللہ تعالیٰ کی امت خیر، اللہ تعالیٰ کی امت وسط، اس کی کیفیت کیا ہے زمین کے اس علاقے میں، اس کیفیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ حکومت عطا کرتے. اگر وہ اچھی کیفیت میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ بہترین اسے خود حکومت دیتے ہیں. کمان کرو حکومت. اس قوم کے ذریعے سے ایسے اعمال ظاہر ہوں جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں کو تھوپ دے گا. بناؤ کندی، سدھارو میرے بندوں کو. یہ راستے سے ہٹ گئے ہیں، مارو. جیسا بچہ بگڑ جاتا ہے تو باپ سزا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سزا دینے کا یہ طریقہ ہے کہ بادشاہ کو مقرر کرتا ہے، میرے بندے بگڑ گئے، دے میاں تڑی، اچھی 2 تڑی تاکہ سدھر جائیں گے. یہ اصول ہے 2. قرآن مجید میں مسلمانوں کا کانسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ بتایا ہے کہ مسلمانوں میں 3 گروہ ہوتے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. ثم پھر
اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کا وارث بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے، کروڑس میں سے چن لیا۔ ساری دنیا میں جاپان سے لے کے امریکہ تک انسانیت پھیلی ہوئی ہے، ہم نے ان لوگوں کو چن لیا، مطلب آپ کو، ہم کو، اپن چنے ہوئے ہیں۔ ہم بول رہے کہیں کو چن لیا بھائی، مزے میں تھے نا، ایسا بول رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن مجید کا وارث بنایا، اس عظیم کتاب کا جس کو ہم نے پہاڑوں پہ پیش کیا۔ بولے نو 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 نو، نہیں سنبھال سکتے، دنیا کی ہر چیز پہ پیش کیا، لوگوں نے کہا نہیں، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا مِنْهَا، سب ڈر گئے، نو بھائی نہیں ہو سکتا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، انسان نے بوجھ اٹھا لیا، اس کا وارث بنا دیا ہم نے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والوں کو اس کتاب کا وارث بنا دیا۔ وارث بننے کے بعد اب اس میں 3 گروپ ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ظالم نفسی کا مطلب گناہگار، معصیت پیشہ، اللہ رسول قرآن کو ضرورت نہیں ہے، مست زندگی ہو، ہاتھ میں سیل فون ہو، کھانے کے لیے بہترین ملے، چلنے کے لیے بہترین سواری ہو، گفتگو کے لیے کچھ دوست احباب ہوں، اذان سے کوئی مطلب نہیں، نماز سے کوئی مطلب نہیں، جدھر چاہے جانور کی طرح رخ کرو اور زندگی کا مقصد صرف مزے اٹھاؤ۔ ظالم لنفسی، فمنہم، یہ کس میں سے ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے جن کو اپنی کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں میں یہ لوگ ہیں، ظالم لنفسی، ومنہم مقتصد، درمیانی، کبھی ڈرتے کبھی منمانی کرتے، شادی خانے میں اپنی چلنا، مسجد میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، بازار میں اپنی چلنا، مسجد میں اپنا کر لینا، جہاں اللہ اور نفس کی ٹکرا ہو گئی، نفس کا چلنا، اللہ میاں کو بول لیں گے معاف کرنے والا ہے نا، اور رحیمان رحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ مقتصد، درمیانی، جن کی زندگی میں نیک عمل بھی ہیں برے عمل بھی ہیں، مقتصد۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ لِخَيْرَاتٍ، اس میں نمبر 1 درجے کا گروپ وہ ہے جو نیکی میں تیز گامی بتاتا ہے، زندگی پوری نیکیوں سے بھر کے زندگی گزارتا ہے، ہر نیک کام میں پیش رفت کرتا ہے، اللہ کے کلام کو غالب کرنے کے لیے دن و رات لگا دیتا ہے، اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرتا، نہ قید و بند کی فکر کرتا ہے، بلکہ اللہ کے پیغام کو زمین پہ عام کر کے اس کے قانون کے مطابق ایک ایسی شاندار حکومت جو پوری انسانیت کے لیے امن کا پیغام دے دے۔ سابقم بالخیرات، یہ وہ لوگ ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ہر دور میں رہتا، معصیت پیشہ، مزے کرنے والے، دوسرے اچھائیاں برائیاں دو کرنے والے، تیسرے سابقون بالخیرات، اس کا پرسنٹیج بدلتے رہتا۔ صحابہ کے زمانے میں سابقون بالخیرات تقریباً 90 to 100% تھا، آج کے دور میں 10% بھی نہیں ہے سابقون بالخیرات۔ اب دیکھیے، جب اس کا پرسنٹیج سابقون بالخیرات کا 50% سے زیادہ، جمہوریت ہے نا جہاں پہ 50% بڑا امپورٹنٹ ہوتا، 50 سے زیادہ ہے تو حکومت اس کی ہوتی نا، اسی کو لیں گے ہم۔ جب یہ سابقون بالخیرات 50% سے زیادہ، یہ اور بات ہے کہ اللہ جو چاہے کر دینے والا ہے، اس کے لیے پرسنٹیج کو اہمیت نہیں رکھتا، ہمارے اپنے سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھیں گے کہ سابقون بالخیرات اگر مسلمانوں میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ سورہ نور میں خوشخبری سنا رہے ہیں،
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. ہمارا وعدہ ہے، بول رہے ہیں کس کا؟ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. کس کے لیے؟ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، سابقون بالخیرات میں رہے. ان کے لیے کیا وعدہ ہے؟ انہیں ہم زمین کا حکمراں بنا دیں گے جس طرح پہلے والوں کو ہم نے حکمراں بنایا تھا. اور جو دین تمہیں پسند ہے وہ دین پہ ہم تم کو قائم کر دیں گے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. جب تک ہر طرف سے خوف تھا، ادھر سے یہ ادھر سے وہ، یہ ہے بچے جیلوں میں ہیں، یہاں فساد ہو گیا، وہاں خون ریزیاں، وہاں پہ بہنیں بیوہ ہو گئی، وہاں پہ بچے یتیم ہو گئے، اخبار پڑھو دل دھڑ 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 دھڑ. یہ کیفیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من بعد خوفہم امنا، اس کیفیت کے بعد امن عطا کر دیں گے. کب؟ What is the constitution of Muslims؟ سابقون بالخیرات اگر زیادہ ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے. راست تعلق ہے مسلمانوں کے عمل کا حکومت سے. آج چونکہ مسلمانوں میں یہ کیفیت نہیں ہے، سابقون بالخیرات خال خال ہیں بہت. یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اسلام غلبہ چاہتا. میں سمجھتا ہوں 1% لوگوں کا تصور نہیں مسلمانوں میں اسلام غلبہ چاہتا. وہ تصور ہی نہیں ہے تو سابقون بالخیرات کتنے ہوں گے آپ لگائیے. رسول اللہ کے زمانے میں ایک کافر لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا تو نیکسٹ سیکنڈ اس کے دماغ میں بات بیٹھ جاتی تھی، لا الہ الا اللہ غالب ہونا ہے، سیاسی بالادستی لا الہ الا اللہ کو حاصل ہونا ہے. اگر نہیں ہوتا تو وہ مسلمان پکا نہیں مانا جاتا، منافق مانا جاتا. چل گیٹ لاسٹ. ایک بتائیے، ایک صحابی جن کے ذہن میں غلبہ اسلام کا تصور نہیں ہے، ایک صحابی بتا دیجئے. تمام علماء سے ہمارا چیلنج ہے، ایک صحابی بتا دیں جو غلبہ اسلام کا تصور نہیں رکھتے. وہ تصور ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس تصور کے ساتھ جو عمل کرو گے وہ سابقون بالخیرات ہے. جبھی تیزگامی سے ہر کام تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اٹس فار یو. جیسا پہلے والوں کو دیے تھے، ابو بکر کو دیے، عمر کو دیے، عثمان کو دیے، علی کو دیے، پھر بعد میں عمر بن عبدالعزیز کو دیے، خلافت دیے. اٹس ویٹنگ فار یو. بناؤ اپنے آپ میں سابقون بالخیرات. اگر ظالم لنفسی کا پرسنٹیج بڑا ہوا ہے، ہم میں کا ہر آدمی اعتراف کرتا ہے کہ ہمارے اندر ظالم لنفسی بڑے ہوئے. جب کیا ہوتا؟ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ظالم لنفسی کی وجہ سے یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے مسلمانوں کا، 3 گروپوں کا ذرا اتل پتل ہونے کی وجہ سے ہم نے مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. کوئی فقہ پہ اہمیت دینے والے، کوئی ہیچ عملی کو اہمیت دینے والے، کوئی صرف سیاست کو اہمیت دینے والے، کوئی صرف بیت المال کو اہمیت دینے والے، کوئی چھوٹے موٹے سوسائٹیز چلانے کو اہمیت دینے والے. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. ہم ان کے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، کر دیے ہیں. مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے صالح لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہمارے پسندیدہ. وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور معصیت پیشہ بھی ہے، گناہگار بھی ہے.
یہ کانسٹیٹیوشن ہو گیا، کچھ اچھے اور خراب۔ ایسا جب سچویشن ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اب ایسے سچویشن میں ہم کبھی ان پہ اچھے حالات لائیں گے، کبھی برے حالات لائیں گے، تاکہ لعلہم یرجعون، وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ اچھے حالات بھی ہماری طرف رجوع کرنے کے لیے، برے حالات بھی ہماری طرف رجوع کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی، آپ اندازہ لگائیں اس وقت مسلمانوں کی معصیت پیشگی کا کیا عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں کہ اس کے خاص بندے حامل قرآن معصیت پیشہ ہوں، ایسے حکمراں کو مسلط کر دیتے ہیں، بولا 2 کندی مارو، ہاں مارو، مار کے سدھارو۔ اس کے بعد پھر 5 سال کے بعد الیکشن آتا، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ ناسا کے تحت دوسرے کو لاتے، بولے مرہم لگاؤ، مرہم لگاؤ، زبانی کم سے کم دلاسا دو ان کو۔ یہ چل رہا نہیں چل رہا؟ ہندوستان میں ہماری جو تاریخ بن رہی ہے یہی چل رہا۔ ایک آ رہا زبردست مار رہا، دوسرا آ رہا زبانی مرہم لگا رہا۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ۔ آپ کو حیرت اور تعجب ہوگا، اس وقت اتر پردیش اسمبلی میں 100 MLA ہیں مسلمان، 100۔ ابے 100 مسلمان کتنے پاورفل ہیں؟ مظفر نگر میں کیا ہوا سوچ سکتے؟ کسی قوم کے 100 MLAs ہوں اور اس قوم کا ایک حصہ مظفر نگر کا گزشتہ 6 مہینوں سے آج تک ان کیمپس میں لگا ہوا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے جانے رہے ہیں۔ جاٹ لوگ انہیں اپنے مقامات پہ آنے نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ خالی پاور یہ ہے، اللہ میاں بول رہے ہیں اسلم اللہ منہم الصالحون ومنہم دون ذالک۔ جب یہ حال ہوگا تو ہم کندی بنائیں گے، پھر اس کے بعد ایسے حالات لائیں گے کہ پھر تم ذرا چین کی سانس لوگے۔ یہ 2 حالات کیوں ہیں؟ ہماری طرف رجوع کرو۔ ہاں ایسا نہیں ذرا حالات ٹھیک ہو گئے جشن جو من مانی کرنے لگو، ذرا مصیبت آتے مسجد میں آؤ، پریشانیاں میں آؤ، علماء بیٹھو، کیا کرنا، حالات، مدارس خطرے میں، نوجوان خطرے میں، دینی تعلیم خطرے میں، ہاں نمازی خطرے میں، سب بیٹھ کے جوڑ رہے، ذرا حالات ٹھیک ہوتے مست تقریریں کرتے ہوئے چلو، ہاں بڑا اچھا الحمدللہ۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اچھے حالات بھی میری طرف رجوع کرنے کے لیے، برے حالات بھی میری طرف رجوع کرنے کے لیے۔ حضرات گرامی، سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، فساد مسلمانوں میں جب رونما ہوتا ہے، جب مسلمان اللہ کو ناراض کر کے معصیت پیشگی کو اپناتے ہیں، تو ہم اپنے بندوں میں سے مضبوط بندے کو مسلط کر دیتے ہیں جو ان کی مسکراہٹ کو چھین لیتا ہے۔ مسکراہٹ خوشی کے اظہار کا ایک معمولی طریقہ۔ پان کھا کے مسکرائے تو ارے بڑے اچھے دکھ رہے ہیں، آپ بہت خوش دکھ رہے ہیں آج، اپن بولتے نہیں؟ مول صاحب اچھا پان کھا کے مسکرائے، السلام علیکم، مسکرائے، بولا رہے مول صاحب بڑے اچھے دکھ رہے بھائی، آج خوشحال دکھ رہے۔ ویسے تو مسلمان کیا کرے؟ زمین میں فساد پھیلا دیے، معصیت پیشگی اپنائے۔ اللہ میاں بولا اب ان کو سدھارنا ہے، اس باپ کی طرح جو بچے کے بگڑنے پر غضب زدہ ہو کے بیلٹ ہاتھ میں لے کے دیتا، اب چیخا نکلتے، نہیں ابا آپ سے نہیں کرتا، ابا آپ سے نہیں کرتا ابا۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ 2 دفعہ کا ہے، میں ٹائم بالکل کم ہے، ایک ہی دفعہ کا واقعہ بتاتا ہوں۔ پہلی دفعہ تم نے ہم کو ناراض کیا،
ہماری کتاب سے ہٹ کے دوسرے کے محور پر زندگی گزاری، ہمارے قانون کو دیوار پہ مار دیا، ہم کو کچھ سمجھا ہی نہیں، یہ فساد تھا تمہارا۔ ہم نے اس موقع پہ ہمارے مضبوط بندوں میں سے ایک بندے کو تم پہ مسلط کر دیا، بادشاہ بنا دیا۔ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأسن، اولی بأسن کا مطلب بہت مضبوط۔ جب مار مار کے چیخا نکلتے مسکراتا، ارے کیا بات ہے بھائی، دو کے بجائے ایک ہی کرا اور ایک مار، ایسا مضبوط بندہ ہے۔ اولی بأسن شدید فجاسو خلال الدیار، اور وہ حکمران گروہ ہر طرف سے تمہارے محلوں میں گھروں میں گھس گیا، گھر سے بے گھر کر دیا۔ یہ بہت زمانے تک یہ چلا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو عقل آئی، اب کیا کرنا بھائی، بہت مشکل ہے، مسجدیں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ حالات ہیں، یہ ہے، اس میں کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان میں چند انبیاء کو، جیسے آج ہمارے علماء ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل، میری امت کے علماء، رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مساوی ہیں، برابر ہیں۔ انبیاء ہے، لوگوں کو بلا رہے یہ کہاں جا رہے میاں تم لوگ، الیکشن انجینئرنگ میں، اس میں اس میں، آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، آؤ اللہ کے کلام کی طرف آؤ، اصل کو پکڑو، حقیقت کو۔ یہ کیا میراث کی طرف جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ استغفار کرو، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، اس کے سامنے رو گڑ گڑاؤ، اور یہ تصور رکھو کہ اللہ کا یہ پیغام غالب ہوگا جب مسلمانوں نے توبہ کی، آنسو بہائے، روئے، اپنی معصیت پیشگی کے ایک ایک عمل کو اللہ کے سامنے رکھا، مالک معاف کر دے، معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یس اب ہم کریں گے۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا، ہم ان کے حالات بدل دیے۔ ثم رددنا، ہم نے پلٹا دیا ان کے حالات کو، لکم الکرۃ علیہم، جیسے پہلے ان کی بادشاہت تھی یا اس طرح کے حالات ہم نے بدل دیے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ظالم بادشاہ کے مقابلے میں ایک دوسرا بادشاہ اٹھا، اس کو ہرا دیا، اور مسلمانوں کا سپورٹ لے کے اس کو ہرانے سے مسلمانوں کو اس نے امن امان دے دیا اور کہا کہ تم اپنے حساب سے زندگی گزارو۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال، ارے پیسے پیسے کے لیے پریشان تھے، لو اللہ تعالیٰ بولے وامددناکم باموال وبنین، پیسے لو، بچے لو، وجعلناکم اکثر نفیرا، روتے رہے مائنارٹی مائنارٹی، یہ وہ مائنارٹی، ارے اکثر نفیرا، اپنی اولاد بھی لے لو، تعداد بڑھا لو، بولے اللہ تعالیٰ۔ کتنی چیزیں دے دی اللہ تعالیٰ جب اپنی معصیت پیشگی پہ انہوں نے توبہ کی مسلمانوں نے۔ تو حضرات گرامی، زمین پر جو حکمرانی کے قوانین ہیں، صحیح قوانین میں آپ کے سامنے رکھ دیا، اور ایسے میں مسلمان اگر کسی علاقے میں ہے تو مسلمانوں کی کیفیت کے حساب سے حکومتیں بنتی ہیں، ووٹوں کی وجہ سے نہیں، مسلمانوں کی کیفیت کی وجہ سے۔ اب ہم دیکھیں گے ہماری کیفیت کیا ہے، ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں، اپنی گناہوں پر توبہ کریں، اپنی فکر پہ توبہ کریں، اپنے شرک پہ توبہ کریں، اپنے حالات پہ توبہ کریں۔ ایک ایک آدمی توبہ کرے اللہ کے راستے میں، اللہ کے سامنے روئے اور کہے مالک ایسے حالات جس میں ہم پریشان ہوں، ہمارے بچے پریشان ہوں، ایسے حکمرانوں کو نہ دے، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے تیرے سامنے شرمندہ ہے مولا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے بہترین حکمراں جو مسلم فرینڈلی حکمراں ہیں ایسے عطا کرے گا جس میں مسلمان اپنے مدارس کو محفوظ پائیں گے، اپنے مساجد کو محفوظ پائیں گے، اپنے نوجوانوں کو محفوظ پائیں گے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔